حدیث 573. حدثنا مؤمل حدثنا اسماعیل حدثنا عوف حدثنا ابو رجاء حدثنا سمرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مؤمل بن ہشام الیشکری بیان کرتے ہیں. کنیت ان کی ابو ہشام ہے، یہ بھی بصری ہیں، اور ان کی وفات 253 ہجری میں ہوئی ہے. ابن حجر کہتے ہیں اور ذہبی کہ یہ ثقہ تھے، اور انہوں نے اسماعیل ابن الیہ سے روایت کیا ہے، اور وہ ان کے سسر بھی تھے، سسر سے بھی پڑھا ہے. صدوق تھے، ابو حاتم کہتے ہیں، اور نسائی کہتے ہیں کہ ثقہ ہیں. اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے پھر ہمیں اوپر 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ جبریل نے اپنا بتایا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں بھیجا گیا تھا. اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا. انہوں نے بیت المعمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا. اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت لمبے تھے، اور یعنی لمبائی کی وجہ سے ان کا سر اس وقت جب پہلی جھلک دیکھی تو نظر نہیں آ رہا تھا. ان کے چاروں طرف بچے بھی تھے جب آپ نے ان کو دیکھا. انہوں نے کہا جبریل نے کہ وہ جو دراز قد آدمی باغ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف تھے وہ بچے وہ ہیں جو فطرت اسلام پر مرے ہیں. یوں لگتا ہے کہ جیسے دو الگ واقعات ہیں، یعنی ایک دفعہ شاید خواب میں دکھایا گیا اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر دکھایا گیا. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے دکھایا گیا اور ایک دفعہ کھڑے ہوئے باغ میں جس میں بچے بھی دکھائے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے کیا پیغام دیا تھا؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ یس، شابش، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا. کہے نا وعلیکم السلام. اور انہیں بتانا، کیونکہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہو، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے. جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ ایک چٹیل میدان ہے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. وہاں کی پلانٹیشن کس سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یس. نیکسٹ حدیث ہے حدثنی بیان ابن عمرو حدثنا النصر اخبرنا ابن عون عن مجاہد انہ سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما وذکروا له الدجال بین عینیہ مکتوب کافر او کافر قال لم اسمعه ولكنه قال اما ابراہیم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فجعد آدم على جمل احمر مختوم بخلبة كأني انظر الیہ انحدر في الوادی. اس حدیث کو بیان کیا بیان بن عمرو نے. بیان بن عمرو جو ہیں ان کی وفات 222 ہجری میں ہوئی. امام بخاری کے استاد ہیں، صدوق ہیں، جلیل ہیں، عظیم آدمی تھے. ذہبی نے ان کا ذکر نہیں کیا. اور اس حدیث میں خاص طور پر پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی شکل ملتی جلتی تھی. خیر، ابن عباس سے روایت ہے وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ، اور لوگوں نے ذکر کیا ان سے دجال کا کہ بین عینیہ مکتوب، کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا پیشانی پر کیا؟ کافر. او کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی یہ تین اس کا مادہ لکھا ہوگا. قال لم اسمعہ، ابن عباس نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں سنا اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولکنہ، لیکن وہ قال، آپ نے فرمایا اما ابراہیم، جہاں تک ابراہیم کا تعلق ہے علیہ السلام کا، فانظروا الی صاحبکم، تو اپنے ساتھی کو دیکھ لو. یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو کس کو دیکھ لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ، تو موسیٰ علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا تھا. بعض نے جعد کا ترجمہ گھنگریالے بال بھی کیا ہے، لیکن دوسری روایت میں موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے بالوں کا بھی ذکر آتا ہے، اس لیے جعد کا مطلب یہ کہ مضبوط جسم کے مالک تھے. عَلَى جَمَلٍ،
جعد آدم، آدم کا مطلب یہ ہے گندمی رنگ کے، علی جمل احمر، سرخ رنگ کے اونٹ پر، مختوم بخلبۃ، جس کو نکیل لگی ہوئی تھی، کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، انحدر فی الوادی، کہ آپ اترے ہیں وادی میں، یعنی لبیک کہتے ہوئے وادی کی طرف آ رہے ہیں. حدثنا قتیبۃ بن سعید، ان کی کنیت ابو رجا ہے. حدثنا مغیرۃ بن عبد الرحمن القرشی عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختتن ابراہیم علیہ السلام، ختنہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، وہو ابن 80 سنۃ، جبکہ آپ کی عمر 80 سال تھی، بالقدوم، کلہاڑی کے ساتھ، اور دوسری جگہ پر قدوم کا لفظ بھی آتا ہے، ختنہ. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد وقال بالقدوم مخففۃ، اور اس روایت میں قدوم کا لفظ آیا ہے قدوم کی بجائے، جو مخفف ہے یعنی شد کے بغیر ہے، ہلکا پڑھا گیا ہے. تابعہ عبد الرحمن ابن اسحاق عن ابی الزناد، اس کی مطابقت کی عبد الرحمن بن اسحاق نے ابو الزناد سے، وتابعہ اجلان عن ابی ہریرہ، اور ان کی مطابقت کی اجلان نے ابو ہریرہ سے، ورواہ محمد بن عمرو عن ابی سلمہ، اور محمد بن عمرو نے اس کو ابو سلمہ سے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے آگے پھر ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ختنے کی اہمیت. کیا اہمیت ہے ختنے کی؟ کیا حکم ہے ختنے کے بارے میں؟ سرکمسیژن جس کو کہتے ہیں، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، لیکن قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ختنوں کے بغیر ہوں گے. آج دنیا میں جس بچے کا ختنہ ہوتا ہے اور اس کی سکن کا جو ٹکڑا کہیں پھینک دیا جاتا ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ گما ہوا ٹکڑا بھی واپس جسم کے ساتھ مل جائے گا. اس باریکی کے ساتھ لوگوں کو پورے کا پورا واپس اٹھا کھڑا کیا جائے گا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. بعض اوقات نا کسی کی آنکھ کسی نے لگا لی، کسی کا گردہ کسی کو مل گیا، کسی کی ہڈیاں کہیں چلی گئی، سب کچھ اکٹھا کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ اکٹھا ہو جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. بہرحال ختنہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ اس وقت کروایا جب ان کی عمر 120 سال تھی. صحیح الادب المفرد کی روایت ہے. اس روایت سے 80 سال کا پتہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 80 سال زندہ رہے تھے. بہرحال اللہ عالم. سعید ابن مسیب کہتے ہیں سب سے پہلے جنہوں نے ختنہ کرایا، مہمانداری کی، مونچھیں کتروائیں، ناخن کٹوائے، اور جن کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی جب سفید بال آئے کہا اے میرے رب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ عزت و اکرام ہے. عرض کیا اے اللہ میری عزت و اکرام میں اضافہ کر دے. تو سفید بالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانی ہے کہ آپ ملک الختان ہیں، آپ ان کے بادشاہ ہیں یا ان کے بڑے ہیں جو ختنے والے لوگ ہیں. ہرقل جو ہے وہ ایک ماہر نجومی بھی تھا کہتے ہیں، اور ستارہ شناس بھی تھا. بہرحال اللہ عالم. صحیح بخاری میں ایک اور جگہ اس کی روایت آتی ہے، جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے. تو مراد کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. تو اس نے لوگوں سے پوچھا اچھا بتاؤ کہ ختنہ کون لوگ کرتے ہیں؟ تو مصاحب کہنے لگے کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کراتا. تو ان سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں اور سارے یہودیوں کو مار ڈالیں. تو اس گفتگو کے دوران ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا. جب ہرقل نے اس سے ساری معلومات لے لی تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس شخص کا ختنہ تو نہیں. جب اسے لے جا کے دیکھا گیا تو ہرقل کو بتایا گیا کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے. تو ہرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں، کیونکہ عرب جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. تو تب ہرقل نے کہا کہ یہ اسی پیغمبر کی طرف اشارہ کیا کہ اب وہ ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس امت کا بادشاہ آ چکا ہے، یعنی اس امت کو سنبھالنے والا اور اس کو یعنی رہنمائی دینے والا، یہ اس کا بڑا جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. تو ایک طرح سے اس کی سلطنت کو خطرہ تھا.
بچوں کو بھی ختنہ کرانا چاہیے، اور اگر بچپن میں نہ کرایا گیا تو جس عمر میں بھی ہو سکے ختنہ کرانا چاہیے. اور جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں مرد، ان کو جس بھی عمر میں مسلمان ہو ختنہ کرانا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے. ابن شہاب کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا تو چاہے وہ بڑی عمر کا ہوتا اس کو ختنے کا حکم دیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسا کرتے تھے. جو مسلمان ہوتا اگر اس نے ختنہ پہلے سے نہ کیا ہوتا تو اس کو ختنے کا حکم دیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اب مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے روشن خیال لوگ ہیں جو ختنہ کرانا ضروری نہیں سمجھتے، اور بعض اوقات ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. کسی کے بارے میں کسی نے مجھے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا ختنہ کرانا ضروری ہے، تو میں نے بتایا کہ ہاں یہ انبیاء کی سنت ہے اور اس طرح یہ لازم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بہرحال انہوں نے اپنے بہو بیٹے کی مرضی کے خلاف ختنہ کرا دیا اور وہ بگڑ گیا. اس پر تو اور زیادہ پھر مشکل ہو گئی گھر میں. لیکن اب آپ خود سوچیے کہ اگر مسلمان گھروں کے اندر بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک وائلنٹ ایکٹ ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ میری کس چیز کی علامت؟ دین سے دوری. وہ کیوں ہے؟ قرآن میں تو ختنے کا حکم کو نہیں آتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج پہلی دفعہ بخاری دیکھی اور پڑھی ہے؟ کیا شہر میں ہے نہیں؟ بخاری بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، پڑھنے والے کہاں ہیں؟ این الشاکرون. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پرائرٹائز کرنا پڑے گا. اپنی مصروفیات اور اپنی دلچسپیوں اور اپنے کاموں کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں کوئی سلاٹ بک کریں، بلاک کریں اپنے وقت کا، اور علم میں اضافہ کریں. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے یہ، جس سے جو آپ کے دین کا سر چشمہ ہے، صاف چشمہ جس سے آپ یہ پانی لے سکتے ہیں. اس کو حاصل کیجیے، اس سے دل و دماغ روشن ہو. اس کو حکمت کہا گیا ہے. حدیث کو کیا کہا گیا؟ حکمت. اور جس کو حکمت مل جائے اس کو کیا مل جاتا ہے؟ خیرن کثیرہ. ازواج مطہرات کو کیا حکم تھا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو بھی تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اللہ کی آیات اور حکمت میں سے. یعنی ازواج مطہرات کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کے مطالعے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا بھی حکم دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت زیادہ احادیث روایت کی، اور مکثرین صحابہ جو ہیں یعنی حدیث کی کثرت سے روایت کرنے والے پہلے 5 لوگ ان میں یہ شریک ہوتی ہیں، اور ان میں ان کا تیسرا نمبر ہے. 2210 روایات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور انہوں نے کس عمر میں یہ حدیثیں جمع کر لی تھی؟ 18 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 18 سال میں انہوں نے یہ ڈگری لے لی تھی، یہ علم حاصل ہو چکا تھا. اور ہم 18 سال میں شروع کرنے کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ ٹو ارلی. 18 سال کی عمر کے بچے کو یہ باتیں سمجھ آتی، اس کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے. اس سے دماغ کھلے گا، اس سے بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے اور بہت سی چیزوں پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. حدثنا سعید بن تلید الرعینی اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكذب ابراہیم الا ثلاثا. ہم سے سعید بن تلید رعینی نے بیان کیا، ہم کو عبداللہ بن وہب نے خبر دی، کہا مجھے جریر بن حازم نے، انہوں نے ایوب السختیانی سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے مگر 3 بار. لم یکذب ابراہیم، نہیں جھوٹ بولا ابراہیم نے، الا ثلاثا مگر 3 بار. اور یہ بھی توریہ تھا، سفید جھوٹ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو سچ نہیں شمار کیا گیا. اور وہ کیا تھے آگے دیکھیے اس کی تفصیل. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لم یکذب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الا 3 کذبات. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لم یکذب، نہیں جھوٹ بولے ابراہیم علیہ السلام نے علیہ الصلاۃ والسلام الا 3 کذبات مگر 3 جھوٹ. 2 منہن فی ذات اللہ عز وجل،
دو ان میں سے اللہ عز و جل کی خاطر تھے. قولہ انی سقیم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انی سقیم کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا کہ میں تو بیمار ہوں. وقولہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور آپ کا کہنا کہ بلکہ اس کو کیا ہے ان کے بڑے نے، یعنی یہ بڑے بت نے توڑے ہیں. وقال بینا هو ذات یوم وسارۃ اذ اتی علی جبار من الجبابرۃ. تیسرا جھوٹ جو ان کے علاوہ ہے وہ کیا تھا؟ اس اسنا میں هو ذات یوم کہ ایک دن وہ وسارۃ اور حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھیں، اذ اتی علی جبار من الجبابرۃ وہ آئے یا گزرے ایک ظالم بادشاہ کے پاس، ظالموں میں سے. تو فقیل لہ، تو اس بادشاہ کو بتایا گیا، ان ھذا رجل، بے شک یہ ایک شخص ہے، معہ امرأۃ من احسن الناس، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. فارسل الیہ، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا. فسألہ عنہا، تو ان کے بارے میں، سارہ کے بارے میں اس نے پوچھا. فقال من ہذہ، کہنے لگا یہ کون ہے؟ قال اختی، کہنے لگے میری بہن. فاتی سارۃ، تو بادشاہ کے پاس سے ہو کر وہ سارہ کے پاس آئے. قال یا سارہ، کہنے لگے سارہ، لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی بھی مومن نہیں. وان ھذا سألنی، اور اس شخص نے مجھ سے پوچھا ہے. فاخبرتہ، تو میں نے اسے بتایا ہے، انکی اختی، کہ تو میری بہن ہے. فلا تکذبینی، تو تم مجھے جھٹلانا نہیں، یعنی دینی بہن مراد تھی کیونکہ دو ہی بس مومن تھے زمین پر. فارسل الیہا، تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا، منگوا لیا. فلما دخلت علیہ، پھر جب وہ اس بادشاہ کے پاس گئی، داخل ہوئی، ذهب يتناولها بيده فاخذ، تو اس نے اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑنا چاہا تو وہ اچک لیا گیا، یعنی اخذ یعنی اس کو اچک لیا گیا، شامت آ گئی اس کی. فقال ادع اللہ لی ولا اضرک، میرے لیے اللہ سے دعا کرو اور میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا. فدعت اللہ، تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی. فاطلق، تو اسے چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. ثم تناولها الثانیہ، پھر دوسری دفعہ ان کو پکڑنے کی کوشش کی. فاخذ مثلها، تو پہلے کی طرح اس کی شامت آ گئی، پہلے کی طرح پکڑا گیا. او اشد، یا اس سے بھی زیادہ سخت. فقالت، پھر کہنے لگا، ادع اللہ، اللہ سے دعا کرو، لی میرے لیے، ولا اضرکی، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا. فدعت، تو حضرت سارہ نے پھر دعا کی. فاطلق، پھر وہ کھول دیا گیا، یعنی اس کی مشکل ٹل گئی. فدعا بعد حجبتہ، تو اس نے اپنے بعض حجب یعنی جو دربان ہوتے ہیں ان کو بلایا. فقال، پھر کہنے لگا، انک لم تأتنی بانسان، تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے. انما اتیتنی بشیطان، تم میرے پاس شیطان لے آئے ہو. فاخدمها ہاجر، تو اس کی خدمت میں دی ہاجر، حضرت ہاجرہ. فاتتہ، تو پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں. وہو قائم یصلی، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. فاومأ بیدہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. میں ہما، کیا ہوا؟ قالت، کہنے لگی، رد اللہ کید الکافر ابی الفاجر فی نحرہ، کہ اللہ نے واپس لوٹا دی کافر اور فاجر کی چال اس کی گردن میں یا اس کے گلے میں، یعنی اس کا تدبیر اسی پہ الٹ دی، یہ مراد ہے. وَأَخْدَمَ ہاجر، اور خدمت کے لیے دلوائی یا دی ہاجر. قال ابو ہریرہ کہتے ہیں، تلک امکم یا بنی ماء السماء، یہ ہیں تمہاری ماں اے آسمان کے پانی کے بچوں، اے عربوں. آسمان کے پانی سے مراد یہ کہ عربوں کے ہاں کوئی بھی پانی کا انتظام نہیں تھا، وہ بارشوں پر جیتے تھے. ماء السماء سے مراد کیا؟ بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا، وہ استعمال کیا کرتے تھے. بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہوتی تھی. کوئی دریا اور نہریں اور کنویں وغیرہ خاص نہیں تھے، بہت کم تھا. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ زمزم والو، یعنی ماء السماء سے مراد آسمانی پانی سے مراد زمزم ہے. تو ابو ہریرہ نے بات بیان کر کے، وہ سارے جھوٹ کی تفصیل بیان کر کے اس چیز کا ذکر کیا. بات کرنے کا انداز ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے جس میں دوسرے کو اس کی نعمت یاد کرائی جائے کہ تم سوچو کہ تم کون لوگ ہو اور تم پر اللہ کی کیسی کیسی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمزم کا پانی حضرت ہاجرہ کی وجہ سے ہی عطا کیا تھا، یا تمہیں دیا تھا، یا نشاور کیا، یا تم پر عام کیا. تو اس حدیث کو بیان کس نے کیا؟ محمد بن محبوب نے.
ان کی کنیت ابو عبداللہ اور یہ بھی بصری ہیں. 223 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ثقہ ہیں. ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے ابن معین کو ان کی تعریف کرتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عقل مند اور سچے تھے, کثرت سے حدیث روایت کرتے تھے, اور وہ حدیث میں مسدد بن مسرحد بن مسربل سے زیادہ سمجھدار تھے, اور مسدد ان سے بہتر تھے. یعنی ویسے مسدد بہت اچھے تھے, لیکن حدیث کے اعتبار سے ان کی حدیث بہتر ہے. سارہ علیہ السلام جو ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے. کب, کہاں, کس کانٹیکس میں؟ جب ان کے پاس فرشتے اولاد کی خوشخبری لے کر آئے تھے. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب. سورۃ ہود میں آتی ہے, تفصیل اور جگہوں پر بھی آتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بھی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتی ہیں, اور جب یہ واپس آتی ہیں تو اس اثناء میں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا بات سیکھنے کو مل رہی؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کوئی ہسپتال میں مریض ہے, کسی کی ڈلیوری ہو رہی ہے, کسی کا کوئی جان اٹکی بھی ہے, کچھ بھی ہے, سخت پریشانی کا وقت ہے, اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا پڑھیں, کیا جواب ہونا چاہیے؟ نماز پڑھو اور دعا کرو, نوافل کی کثرت کر دیں, اس سے اللہ کی رحمت آتی. انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے میں. تو سجدے میں جا کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ٹھیک ہے, تو اس کو نہیں انشاءاللہ بھولنا. تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ہے وہ دونوں ہی نماز پڑھے. جی کہ اس میں جو حدیث ہے وہ صحیح. ٹھیک, ان کا ایک خاص سٹینڈرڈ تھا, معیار تھا, اس پر وہ پوری نہیں اترتی تھی. کیونکہ امام بخاری کی حدیث کی صحت کو پرکھنے کا اپنا ایک معیار ہے, جس میں ایک شرط یہ ہے کہ جس سے حدیث لی جائے اس سے لقاء ثابت ہو, یعنی جس نے دی ہے وہ اس سے ملا ہوا بھی ہو, کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ سماع کے ذریعے حدیث لی گئی ہو. اس کی تفصیل کے لیے علوم الحدیث. تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں حضرت سارہ کو لے کے ہجرت کر رہے تھے, تو راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا. کہا جاتا ہے کہ مصر کے قریب تھا یہ, اور مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بہت ظالم تھا, جس نے ان کو پکڑ لیا حضرت سارہ کو. اور پھر جب یہ اندر گئیں تو اس وقت وہ نماز پڑھنے لگی اور کہنے لگی, اے اللہ, اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں تو اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس شخص کے اوپر شامت بھیجی, اور کہتے ہیں اس کا ہاتھ جو تھا سوکھ گیا, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا جسم جو تھا وہ مفلوج ہو گیا, اور وہ حضرت سارہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکا. اب دیکھیے کہ اس میں بھی ایک سبق سیکھنے کا ہے. بعض اوقات انسان کی عزت داؤ پر ہوتی ہے, یا بعض اوقات جان خطرے میں ہوتی ہے. ایسے تمام مواقع پر بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے نماز پڑھ کے. اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پہ کہتے کہ اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتی ہوں. یعنی اپنے ایمان کا واسطہ دے کر انہوں نے دعا کی کہ اس ایمان کی وجہ سے کسی کفر والے کو مجھ پر مسلط نہ کرنا. تو یہ دعا مانگنے کا ایک انداز ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی, اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجر جو تھی وہ حضرت سارہ کو تحفے میں ملی تھی, جب ان کی دعا کی وجہ سے وہ شخص جو تھا واپس اپنی صحت کی بحالی اس کو نصیب ہوئی. اور حضرت سارہ کو یہ بھی فکر تھی کہ اگر میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ اس کو مار دے, موت دے دے, تو اور مر جائے تو شامت کس کی آئے گی؟ اس عورت نے مار دیا. کتنی سمجھدار تھی, کس مشکل سے بچی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہی تھی, کیسی مشکل پیش آ گئی, کیسی بڑی آزمائش آ گئی. ایک عورت کے لیے سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی کہ اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے. تو بعض اوقات انسان اللہ کے راستے میں بھی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو اس پر اللہ کے دین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا, میں تو آپ کے راستے میں تھی تو یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس شر میں بھی خیر تھی. وہ کیا, یس, حضرت ہاجرہ ان کو ملی. کیا وہ ان کو ویسے لا سکتے تھے وہاں سے؟ نہیں. حضرت ہاجرہ ملی, وہ ہاجرہ جو اتنی اطاعت گزار, اتنی نیک خاتون تھی کہ جنہوں نے اکیلے اسماعیل علیہ السلام کی پرورش وہاں پر کی. ابراہیم علیہ السلام ان کو تنہا چھوڑ کر آگے تھے, اور انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی.
یہ بات یس وہاں سے نکل، کیونکہ پہلے تو ایمان کا پتہ ہی نہیں تھا. یس سبحان اللہ. یعنی انہی کی وجہ سے پھر وہ گھر آباد ہوا اور صفا مروا اور بے شمار خیر، زمزم، یہ ساری چیزیں رہتی دنیا تک ایک بڑی نشانی. اللہ تعالیٰ نے انہی کو کیوں چنا؟ یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو، یعنی کہتے ہیں نا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے گا. بھی ہمارے اندر بھی تو کوئی خیر ہو، ہم بھی تو کسی قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی کام کے لیے چنے. تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرے، کیا کرنا چاہیے؟ اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ میں اگر ایک نعمت سے محروم ہوں تو میری غلطی کہاں ہے، میرا قصور کہاں ہے. ہم عام طور پر دوسروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے میں کہاں غلط ہوں. اور یاد رکھیے جب تک انسان اپنی غلطی نہیں مانتا اور اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، خیر کو نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ انسان اپنی غلطی مان، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ لوگ غلطی مانتے ہی نہیں، فوراً دفاع شروع کر دیں، نہیں ایسے نہیں ایسے. تو جب ہمیں اپنی غلطی نہ نظر آئے، نہ دنیا کے معاملے میں نہ دین کے معاملے میں، آگے کہاں سے بڑھیں گے؟ تو اپنی رکاوٹیں خود کھڑی کی ہوئی ہم نے. تو ان لوگوں کی زندگی میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی خیر ہے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ او ابن السلام عنہ اخبرنا ابن جریج عن عبد الحمید ابن جبیر عن سعید ابن المسیب عن ام الشریک رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ، اللہ کیسے دفاع کرتا ہے. عبید اللہ بن موسیٰ سے روایت ہے، یہ بھی امام حافظ عابد تھے، ابو محمد العبسی ہیں اور یہ بھی آزاد کردہ غلام ہیں، کوفی ہیں. یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے صحابہ کی ترتیب پر کوفہ میں المسند کتاب لکھی اور 120 ہجری کی حدود میں پیدا ہوئے. یہ حفاظ حدیث اور قرآن کو با تجوید پڑھنے والوں میں سے تھے، ثقہ تھے، عمدہ حدیث روایت کرنے والے تھے، عمدہ حدیث والے تھے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں رئیس تھے، قرآن کے عالم تھے. احمد بن عبداللہ اجلی کہتے ہیں میں نے کبھی ان کا سر اٹھا ہوا نہیں دیکھا، یعنی مسلسل اپنے کام میں ہی مصروف ہوتے تھے، فوکسڈ ہوتے تھے. بہرحال حدیث میں راویہ ام شریک ہے. ام شریک کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کوئی جلدی سے بتائیں. ام شریک وہ صحابیاں جو مکہ میں ایمان لائی تھیں اور سابقون میں سے ہیں. ایمان لاتے ہی قریش کے گھروں میں جا کر ان کی خواتین کو موٹیویٹ کرتی تھی تم بھی مسلمان ہو جاؤ. پھر قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے کو پکڑ لیا اور لے گئے کہیں، اور پھر ان کو بڑی سزائیں دی اور ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے. تو کیا ہوا، ان کے اوپر پانی کا ڈول آیا اور انہیں پانی پینے کو بھی ملا اور ان کے کپڑوں پہ بھی ڈالا گیا. اس واقعے کو دیکھ کر باقی لوگوں کے دل میں بھی اسلام کی ہمدردی پیدا ہو گئی. اور ان کا گھر مہمان خانہ ہوتا تھا، جو نیا مسلمان ہوتا تھا اس کو پناہ دیتی تھی اپنے گھر میں. یہ حدیث روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امارا حکم دیا بقتل الوزغ، چپکلی یا گرگٹ کو مارنے کا. وقال، اور فرمایا، کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مار رہی تھی. چپکلی کو کیوں مارنے کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ستانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کی آگ کو بھڑکانے والوں میں سے تھی، تو اس لیے اس کو ناپسندیدہ جانور کہا گیا ہے. اتنا ہی کافی ہے. میں کہہ رہی تھی کہ جیسے حضرت حاجرہ تھی اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ اور حضرت ماریہ قبطیہ یہ سب آئی تو ادھر سے ہے نا، جیسے وہ مصر سے آئی ہیں، یہ دونوں یہودی قبائل کی تھیں اور شہزادیاں تھیں، اور وہاں سے آ کے پھر بالکل ایسے ایک غربت اور اس طرح رہنا اور ایمان کے پھر ایک لیول پہ پہنچنا. ان میں بھی اسی طرح کوئی خیر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہوئی تھی، تبھی اللہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسلوں کے بارے میں بھی وصیت کی تھی. حضرت ہاجر مصر سے تھی تو آپ نے فرمایا جب مصر فتح کر لو تو قبطیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ ان کے ساتھ عہد و پیمان اور رشتہ و قرابت ہے. اسماعیل ان میں سے ہے. سبحان اللہ، رشتہ داری کو کوئی نبھانا یہاں سے سیکھے. کتنے ہزار سال کا فرق تھا. فرمایا کہ تم جب میرے بعد مصر کو فتح کرو گے تو مصریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ اسماعیل وہاں سے تعلق رکھتی ہیں حضرت ہاجر کی وجہ سے. اتنی تعظیم اور اتنا خیال رکھنا. ہم تو 2-4 نسلوں کے بعد بھی یاد نہیں رکھتے کہ کون کہاں ہے.
اور کس کے ساتھ کیا خیر کرنی. اسی طرح بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ حضرت عائشہ کے پاس تھی. فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. بنو تمیم کے صدقات آئے تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کے صدقات ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس وقت سے ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 3 خوبیاں سنی ہیں. آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم میری امت میں سے سب سے زیادہ دجال کے خلاف سخت ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہی کہ ان کی عورت کو قید تھی تو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا. اور تیسری بات ان کے صدقات کو آپ نے اپنی قوم کے صدقات کہا. روزانہ کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ان ایڈیٹڈ کر دیا جاتا ہے. جو لوگ بھی کنٹینیو کرنا چاہیں آگے سے اگر کتاب لی ہے خاص طور پر تو کچھ نہ کچھ شام میں وقت نکال کر اگلی حدیثیں پڑھ لیں. ہفتے میں 4 دن ہوتی ہے, منڈے ٹو تھرسڈے, 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے بس. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.